السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ مال جو ہم کسی کو بطور قرض دیتے ہیں، یعنی ہم سے کوئی ہمارا دوست جاننے والا بطور قرض کافی ساری رقم لے لیتا ہے جو نصاب کو بھی پہنچتی ہو، اور اس پہ 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہو یا اس سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہو، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مال کے واپس آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو مال بطور قرض دیا گیا ہے، یعنی کسی اپنے جاننے والے کو، دوست کو، رشتہ دار کو کسی غرض سے جو مال بطور قرض کے دیا گیا ہے، اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ 3 شکلیں بنتی ہیں، جن میں سے ایک صورت میں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، بقیہ 2 صورتوں میں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پہلی صورت جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ ایسی کنڈیشن میں ہے، ایسی صورت میں ہے کہ جب یہ مانگے گا اسے واپس مل جائے گا۔ جو معاہدہ قرض لینے والے نے اس سے کیا ہوا ہے اس پر وہ پوری طرح قائم ہے، پیسہ لوٹانے پہ قادر ہے۔ جب بھی یہ پیسہ مانگے گا اسے واپس مل جائے گا، یا جب وہ معاہدہ پورا ہوگا اسے پیسہ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ پیسے کا مالک دے گا، یعنی جس نے قرض دیا ہے۔ جس نے قرض دیا ہے، جسے ہم قرض خواہ کہتے ہیں، یعنی قرض کا مطالبہ کرنے والا، جو پیسے کا مالک ہے، جس نے پیسہ دیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ حقیقت میں یہ پیسہ اسی کا ہے، جب چاہے اسے مل سکتا ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ کی دونوں شرطیں بھی پوری ہو چکی ہیں کہ مال نصاب کو بھی پہنچتا ہے اور 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس کا یہ پیسہ کسی اور کے پاس پڑا ہے جو اس کا جاننے والا یا عزیز رشتہ دار ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس میں زکوٰۃ کی شروط پائی جا رہی ہیں۔ یہ پیسے کا مالک بھی ہے، پیسہ نصاب کو بھی پہنچ چکا ہے، سال بھی گزر چکا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ دوسری 2 کنڈیشن جن میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان میں پہلی تو یہ ہے کہ جس کو پیسہ دیا تھا، اس نے بطور قرض لیا تھا، اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب پیسہ واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ فار ایگزامپل، وہ کوئی کاروبار کرتا تھا، اس نے اس سے ادھار لیا یا کسی اور غرض کے لیے لیا، اب وہ پیسہ ضائع ہو گیا، اس کا کاروبار فلاپ ہو گیا، اور وہ ایسی کنڈیشن میں چلا گیا کہ اب اس کے پیسے واپس کرنے کی اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس کے پاس پیسے واپس کرنے کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی جس نے قرض لیا ہے مقروض، وہ ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ اس کو پیسے واپس کر سکے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا کسی نے 1 سال، آج سے 1 سال پہلے پیسے دیے تھے، اب جس کو پیسے دیے گئے ہیں وہ ایسی کنڈیشن میں چلا گیا کہ اس کے پاس پیسے واپس کرنے کی کوئی طاقت ہمت نہیں ہے، وہ کوئی جان بوجھ کے ٹال مٹول یا عذر خواہی نہیں کر رہا، بلکہ اس کے حالات واقعتاً ایسے ہو گئے۔ تو اگر یہ حالات مثلا 1 سال، 2 سال، 3 سال اسی طرح رہتے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد مثلا وہ واپس، اس کے حالات ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پیسے واپس کر سکتا ہے، تو پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ یہ مالک ہی دے گا، اور اگر اس کی کنڈیشن ایسے ہی ہے کہ وہ پیسے بالکل واپس نہیں کر سکتا تو ان پیسوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری کنڈیشن جن میں پیسوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جس نے پیسہ لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے، جو مقروض ہے، وہ جان بوجھ کے پیسہ ادا نہیں کرتا اور اس کو بالکل صاف سیدھا
یعنی بول دیتا ہے کہ میں پیسے واپس نہیں کروں گا، جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو، اور اس کے پاس بھی اتنی پاور اور ہمت اور ایسے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اس سے اپنے پیسے وصول کر سکے، تو پھر ایسی شکل میں بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ جو آخری دو شکلیں ہیں، ان میں وہ شکل جس میں پیسے بالکل ضائع ہو گئے، اس کا کاروبار فلاپ ہو گیا، وہ ایسی کنڈیشن میں آ گیا، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے کا مالک ہی نہیں ہے، پیسہ ضائع ہو چکا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں وجودہ کالعدم، اس کا وجود ایسے ہی ہے جیسے نہیں ہے، یعنی پیسے ہیں ہی نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جو شکل ہے جس میں جان بوجھ کے وہ نہیں دے رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، غنی کا جس کے پاس پیسہ ہے جان بوجھ کے قرض واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ ایسی صورت میں بھی اصل جو مالک ہے وہ پیسے سے محروم ہو چکا ہے، گویا کہ وجودہ کالعدم، اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، تو جب ہیں ہی نہیں تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تا وقت کہ یہ بندہ اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف آئے اور یہ پیسہ واپس کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ تیار ہو جائے، اور جس کا پیسہ ہے اس کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ میرا پیسہ واپس آئے گا اور یہ میرا ہی ہے، تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔